پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کا اکثریتی فیصلے سے اختلافی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا۔ اکثریتی فیصلے میں تاخیر ہونے سے نظر ثانی درخواست غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ اوگرا کی گو آئل مارکیٹنگ کمپنی پر نوازشات، پوری آئل انڈسٹری ہل کر رہ گئی۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا اوگرا کو خط فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گو کمپنی کو ڈیزل درآمد کرنے کی اجازت سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اوگرا کے فیصلے کے باعث 2 ماہ میں پی ایس او کو بھاری نقصان کا سامنا۔ اور کراچی کے علاقے کریم آباد میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج، دکاندار اور علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے شاہراہ پاکستان کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ پاسداران انقلاب نے امریکی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلامیے کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ نے ایرانی رد عمل کے خوف سے مزید جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے خطے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ خدشات کے پیش نظر کئی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دی۔ امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید اتار چڑھاؤ۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کو ایک دن میں $2.9 ٹریلین کا جھٹکا لگا۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات شروع کر دیں۔ سینئر انٹیلیجنس افسران، فوجی حکام اور عملے کے کارکنان سمیت 2 درجن سے زائد افراد گرفتار۔ برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو ایرانی انٹیلیجنس کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیہ کے زیر استعمال گیسٹ ہاؤس کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کروایا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باکری کہتے ہیں ایران جرائم پیشہ صہیونیوں کو سزا دینے کے اپنے قانونی حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کی خاموشی نے اسرائیل کو مظالم کرنے کا حوصلہ دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سوشل میڈیا پر انتہائی معنی خیز پیغام، لکھا صہیونی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں صہیونی بمباری کے 302 دن، اسرائیلی بربریت آج بھی جاری۔ بریج کیمپ پر صہیونی بمباری سے فلسطینی ماں بیٹی شہید۔ خان یونس میں صہیونی حملوں میں بچوں سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,480 سے تجاوز کر گئی۔ مغربی کنارے کے تلکرم شہر میں بھی صہیونی حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 5 افراد شہید۔ نابلس شہر میں صہیونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کو ٹیلی فون کیا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کا تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے پس منظر پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے۔ وزیراعظم جو مرضی بیانات دیں، مطالبات تو تسلیم کرنا پڑیں گے۔ چھپ کر کارروائیوں کا وقت گزر چکا، حکومتی ٹیم کو سامنے آنا ہوگا۔ کہیں ہمیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش کا اشتہار نہ دینا پڑ جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مہنگائی اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجلی کے بلز کا بائیکاٹ اور حکومت بچاؤ تحریک کا آپشن بھی موجود ہے۔ کسی بھی وقت مارچ اسلام آباد لے جانے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آپ کے کنٹینرز ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فوج سے بات کرنے والی بات پر قائم ہوں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ فوری واپس کیا جائے۔
महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का बिल्कुल कहा, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं, जिनके पास ताकत है उनसे ही बात करूंगा, जो बात करूंगा वो वाज़ेह होगी या इनके अंदर रहकर बात करूंगा।